अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर शमसुल हसन आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर जिन सीरीज़ के साथ हाजिर हुआ है। आज की जो वाक़यात हज़रत, ये जो फरमाते कि जो वाक़या आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, मतलब ये कि किसी भांजे ने लिखा अपनी खाला के बारे में। वाक़ये में लिखा है जनाब कि मेरी जो खाला है वो बड़ी मतलब खाला और खालू और उनके कोई बच्चे नहीं थे उस वक्त तक जब ये वाक़या हुआ उनके साथ। ये 2000 कमोबेश 4 की बात है। तो खाला और खालू उनके घर काफ़ी अरसे के बाद वो उनके घर आए और आने के बाद जनाब अली वो वहाँ पर स्टे किया उन्होंने। थोड़ा सा स्टे करने के बाद कि दूसरे शहर से वो आए थे तो इनके शहर में वो उनका रिहाइश का इरादा था। उन्होंने ये किया कि जनाब वहाँ कुछ दिन उनके घर क़याम करने के बाद एक किराए का मकान ले जो मुनासिब था। मकान उन्होंने लिया था वो ज़रा पुरानी तर्ज का था। कुछ अरसे वो बंद भी रहा जिसकी वजह से वो मतलब वहाँ जाते हुए घबराते थे लोग। वो चूँकि नए नए आए थे दूसरे शहर से तो उन्होंने मतलब इस चीज़ पर गौर नहीं किया और जनाब वो रिहाइश इख्तियार कर ली। अच्छा, उसके बाद जनाब अली ये जो इनके खालू थे वो जनाब अली ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे जिस वजह से वो ज़्यादा किराया ना देंगे वैसे उस किस्म के मकान में वो आके ठहरे मजबूरन। इस फैमिली के यहाँ पर आने से पहले जो फैमिली वहाँ पर रह के गई थी उसके बारे में वहाँ पर कुछ तशहीर उसकी वो मुनासिब नहीं थी। बताते थे लोग कि जनाब यहाँ पर कोई क्रिश्चियन फैमिली रहा करती थी और वो वहाँ वो जो साहब थे वो जो इनके घर के सरबराह थे वहाँ के रहने वाले, वो दरअसल जादू टोना इस टाइप की काला इल्म ये करते थे और मतलब ये कि काफ़ी ख़तरनाक किस्म के थे। इस वजह से काफ़ी लोग मोहल्ले वाले वो उन लोगों से बहुत परेशान थे जो सुबह दोपहर शाम रात जब मर्जी उठ के आते थे और पता लगा उनके घर के आगे लाइन लगी रहती थी लोगों की। उसकी वजह से मोहल्ले वाले डिस्टर्ब होते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो मकान के मालिक थे उनको एक दफ़ा रोक लिया। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बात है, ये सही नहीं है, ये लोग अच्छे मुनासिब नहीं है, कोई और कह रहा था मिल जाएगा आपको, उनको निकालिए यहाँ से। बहर कई दफ़ा ज़ोर दिया तो उसके बाद वो बहर मजबूरन उनको वहाँ से उनको बेदखल करना पड़ गया। जब वो वहाँ से चले गए तो कुछ अर्से मकान बंद रहा और फिर ये हमारे जो खातून फरमादी की खाला खालू वो आ गए यहाँ पर। अच्छा, अब जनाब जब वो चले गए पुराने वाले, उन्होंने जो वहाँ पर उल्टे सीधे काम किए लोगों के, तो उसके सवारात अब उनके सामने आने लगे थे उस मकान में। वो खाला की तबीयत ठीक नहीं रहती थी उनकी, तो जिसकी वजह से मौसूफ़ा जो हमें लिख रही हैं वो उनके पास रहती थी। ये दोनों सगी बहनें थीं, तो ये दिन में वहाँ रहती थी और रात में जब वो उनके जब हस्बैंड आए थे तो ये अपने घर चली जाती थी। तबीयत नासाज होने की वजह से मुसलसल उनके साथ रहना पड़ रहा था। कुछ अर्से बाद उन्होंने जब देखा कि उस घर की दीवारों से खून टपक रहा है, तो ये उनके लिए एक मतलब एक ज़बरदस्त धचका था। ये क्या है? एक चीज़ होती है इग्नोर कर देते, यके बाद दीगरे कई दिन के बाद कुछ दिन वक्फे के बाद वो चीज़ नमूदार होती रही। पहले उन्होंने खून निकलते हुए देखा दर दीवार से, उसके बाद जनाब उन्होंने चीज़ें गायब होने लगी उनके घर से। यानी कुछ पैसे गायब हुए, कभी कोई चीज़ गायब हो गई, कोई चीज़ यहाँ रखी किसी जगह तो वहाँ दोबारा मिली नहीं। अलगर्ज़ ये कि वो मिसिंग होने लगी चीज़ों की। तो फिर उन्होंने देखा कि जनाब खाना जो खा रहे हैं या पका रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ हो जाती थी, चूल्हा तेज़ हो जाता था, चूल्हा कम, या आमतौर पर ये सिम्टम्स होते हैं इन चीज़ों के। उसके बाद जनाब इन्होंने देखा कि कुछ और भी मामला थे जो उनके साथ हुए जो जिसकी वजह से बड़े खाइफ हुए घर वाले, ख़ास तौर पर खातून खाना बहुत खाइफ थी। वैसे भी तबीयत की मतलब मुनासिब नहीं थी उनकी तबीयत, इस वजह से वो ज़्यादा उनको परेशानी लाक थी। तो वो अपने हस्बैंड से कहती थी कि भाई ऐसे ऐसे बातें, चीज़ें गायब हो जाती हैं, खून टपक रहा है, ये है वो है, और कई चीज़ें थी जो उन्होंने गोश गुजार की उनके, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने बोला यार आपका वहम है। दरअसल वो साहब जो थे वो इन तमाम चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। जब इंसान का एतक़ाद ही ना हो किसी चीज़ पर तो डेफिनेटली वो उस पर कैसे बिलीव करेगा। वो हर चीज़ को ना किसी और रंग में लेते थे। जब पैसे गायब होने लगे तो वो बड़ी मुश्किल में आ गई। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो कि उनके मतलब वो चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन वो देखती थी होता रहता था जिसकी वजह से वो बड़ी परेशान रहती थी। मिसाल के तौर पे कुछ दिन के बाद गोश्त के टुकड़े भी उनके सहन में मिले। ज़ाहिर इनके घर तो कोई ऐसा सिलसिला था ही नहीं कि वो 2 अफराद के अलावा कोई तीसरा फर्द गोश्त वगैरह काट के रख दिया हो, भूल गया हो, लेकिन वो गोश्त के टुकड़े भी उनको सहन में मिले। तो वो उसको देखकर और ज़्यादा परेशानी, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि यार ये खून के
چھینٹے تو اپنی جگہ ہیں، دھبے بھی اپنی جگہ ہیں، اور یہ گوشت کے ٹکڑے اب دیکھ لیجیے آپ. تو وہ مطلب بڑی پریشان کہ یہ دیکھیں میں کیا کروں. اچھا اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ان کے جو نئے نئے کپڑے تھے جو الماری میں رکھے تھے وہ اس پہ کٹ لگے ہوتے تھے. انہوں نے ہر چیز کو دکھایا خالو کو، تو خالو پھر بھی اگنور کرتے تھے کیونکہ وہ بیچارے تھوڑے سے پریشان بھی تھے. وجہ کیا تھی، وہ معاشی حالات صحیح نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یار میں اگر ایسے میں کہیں دوسرا مکان لیتا ہوں تو ظاہر میں کہاں سے افورڈ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا. چنانچہ جب تک برداشت ہو رہی کرو، رہو یہاں پر. اس بچی کی والدہ تھی، وہ ان کے ساتھ کچھ مستقل صبح سے لے کے شام تک رہتی تھیں. ان کی بچے کی ڈلیوری کا سلسلہ تھا، اس وجہ سے شاید وہ مستقل مزاج سے ان کے ساتھ رہتی تھیں، ان کی خدمت کر رہی تھیں. تو وہ سارے دیکھ رہی تھی. جب وہ ان کے ہاں ولادت ہوئی ایک بیٹے کی، اب ہوا یہ کہ بچہ جب تقریباً 3 سے 4 دن کا ہوا تو ایک رات وہ سو رہے تھے، بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی والدہ کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا کہ بچے کے سر پہ ایک عورت جو سی نا وہ سر جھکا کے اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے، یعنی بچے کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے. عجیب خوفناک قسم کی عورت تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور سیاہ رنگ تھا، پیلی پیلی آنکھ تھی. وہ گھور گھور کے دیکھ رہی تھی اس بچے کو اور ہنس رہی تھی طنزیہ انداز میں. جیسے یہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی. جیسی خوفزدہ ہوئی، اسی خوف کے عالم میں انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے شوہر کو پوری طاقت لگا کے ان کو جگایا. وہ ایک دم جھنجھوڑا جب ہاتھ تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے وہ. اب انہوں نے جب سین دیکھا کہ جناب وہ خاتون ایک جھکی ہوئی ہے، جناب انہوں نے کیا کیا کہ فوراً اس کی طرف منہ کر کے زور زور سے نا سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی. تو وہ عورت بیچانی پہلے، تو اس کے بعد ایک دم ہڑبڑا کے وہاں سے ایک دم غائب ہو گئے. تو جناب وہ جب عورت غائب ہوگی تو انہوں نے بچے کو دیکھا صحیح سلامت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو اطمینان ہوا. لیکن چونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا ایسے، تو یہ گھبرا گئے تھے دونوں. تو پھر انہوں نے ان صاحب نے، چونکہ ظاہر ہے یہ تو سر سے پانی بلند ہو گیا تھا، جن کی جو محترمہ یعنی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ فرماتی بولتی رہتی کہ جناب یہ مسئلے مسائل وہ یقین نہیں کرتے تھے، کچھ ان کی مجبوریاں تھیں، اس وجہ سے وہ اگنور کرتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن اب چونکہ بچے بات آ گئی تھی، اچھا کچھ دن تو وہ جو ان کی مجبوری تھی وہاں پر رہنا ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ فوراً مکان ملنا مشکل تھا. کسی نے ان کو کہا کہ فلاں ایک مولوی صاحب ہیں، ان سے آپ رجوع کر لو، آپ کی جب تک مجبوری ہے. انہوں نے اس دوران میں اس سے رجوع کیا. تو مولانا نے ان کو چیک کیا اچھی طرح دیکھنے کے بعد، انہوں نے کچھ تعویذات وغیرہ دیے، ایک بچے گلے میں ڈالنے کے لیے، ان کے محترمہ کے گلے میں ڈالنے کے لیے، اور ایک گھر کی دیوار پر لگانے کے لیے. یعنی گھر محفوظ، بچہ محفوظ، خاتون بھی محفوظ. تو اس کے بعد 40 دن کے بعد وہ بچے کے گلے سے تعویذ اتارا انہوں نے، اور وہ اپنے گلے سے اتارا انہوں نے، وہ پانی میں بہا دیا. اگرچہ وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، لیکن وہ صاحب دیکھ چکے تھے بچے کے ساتھ معاملات کیا ہونے جا رہے تھے، تو وہ بھی گھبرا گئے تھے اندر سے. تو انہوں نے اندر ہی اندر مکان کا انتظام کیا، وہاں سے شفٹ ہو گئے. تو جب وہ نئے مکان میں شفٹ ہوئے تو یہ بھانجی ہیں اکثر ان سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتی تھی کہ خالہ آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں اور آپ ایک اور سے ڈر گئی. ظاہر ہے وہ اب ان کو کیا بتاتی ہیں مامتا کیا ہوتی ہے. تو ایسے معاملات عام طور پہ جو خواتین زچگی میں ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا کیئر کرنا چاہیے. یہ جناب واقعہ تھا. یہ جو دوسری کہانی جناب میرے پاس آئی ہے، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ السلام علیکم پروفیسر صاحب، جو کہانی میں نے آپ کو بھیجی، یہ واقعہ میری والدہ کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب ان کی شادی کو صرف 4 ماہ ہوئے تھے اور میرے والد کا کاروبار کراچی میں تھا اور ہمارا جو رہائش تھی وہ کلفٹن میں بھی تھی، اور ایک جگہ مضافاتی مقام پہ ان کا ایک بنگلہ تھا، جبکہ کلفٹن میں ایک بنگلہ تھا. یہ فرماتے ہیں کہ کلفٹن میں جو بنگلہ تھا بڑا زبردست عالی شان تھا، لیکن تو ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہنی مون کے لیے جاتا ہے دوسری جگہ پہ انسان، ایسی وہ جو سائٹ ایریا میں بنگلہ تھا وہ وہاں چلی گئی، ان کے صاحب لے کے چلے گئے. بڑا خوبصورت سجایا ہوا تھا بنگلہ، انہوں نے ایٹماسفیئر اس کا بہت چاہتے تھے، بڑا زبردست گرینڈیوس، بڑا سکون پرسکون. کیونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ مضافاتی علاقوں میں جب یہ مکان بنائے جاتے ہیں تو اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ بھی شہر کی ہنگاموں سے دور جو رہنا چاہتا ہے، جو بیمار ہے، مریض ہے، یا کوئی جس کو سکون کی ضرورت ہے ذہنی جسمانی، وہ انسان ایسی جگہ پہ رہنا پسند کرتا ہے. اینی تو وہ بھی اپنے آگے ان کو لے کے، وہ ایک دفعہ جب لے کے آئے تو وہ ان کو اس قدر پسند آئی وہ جگہ، تو فرماتی کہ مجھے اس قدر پسند آئی تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ بھئی ایسا کریں، وہ کلفٹن مکان سے چھوڑیں، آپ اسی میں ہم اپنی رہائش کریں گے، یہ میری آئیڈیل جگہ ہے، میں ایسی جگہ پر رہنا بہت پسند کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی.
تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے. اب جو تھوڑا سا ساز و سامان لیا کیونکہ زیادہ سامان کا موجود تھا، لیکن ریگولر جو استعمال کرنے والی چیزیں تھی، کپڑے لتے اٹھایا انہوں نے بیگ میں بھرا اور یہاں لے آئے. اب وہ مستقل یہاں رہنے لگیں. اچھا، اب 1 مہینے کے لیے یہ اپنے میکے گئیں، مطلب کافی دن کے بعد میکے جب گئیں تو 1 مہینے کے لیے گئیں، یہ چھوڑ کے آ گئے. اب یہ مضافاتی علاقے میں رہ رہے ہیں، تو 1 مہینے بعد انہوں نے کہا تھا میں آ جاؤں گی خود ہی. پتہ نہیں ان کا دل نہیں لگا کیا ہوا. 15 دن کے بعد ہی یہ اٹھ کے منہ اٹھایا اور جناب علی واپس آ گئے. راستے میں اچھا ٹیکسی لے کے واپس آئے تھے، موسم کچھ ایسی تھا، رف سا تھا، بارش کے آثار تھے. انہوں نے سوچا تھا کہ یہ سرپرائز دوں گی شوہر کو، اس وقت تو آ ہی جاتے ہیں، میں سرپرائز دوں گی. اب وہ جیسی واپس آئی دیکھا تو گھر میں تال لگا ہوا. ایک لمحے کو پریشان نہیں، لیکن ان کی پرس میں ان کی چابی تھی بگلے کی، تو کوئی مسئلہ نہیں. بولے چلو تھوڑا ویٹ کر لوں گی، وہ دیر سے ہو ہی جاتی کام پہ سے. اب یہ جناب علی آرام سے پرسکون ہو کے ٹیکسی کرایہ وغیرہ دیا، سامان اٹھایا. اور اچھا اس دوران میں بارش کافی ٹھیک ٹھاک شروع ہو چکی تھی. ٹیکسی سے لے کے جب گھر کے دروازے تک یہ پہنچی تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے ٹھیک ٹھاک یہ گیلی ہو چکی تھی. اب موسم سر اوپر سے گیلا پن، جو پورا جسم گیلا ہو گیا، کپڑے گیلے ہو گئے. اب یہ پریشان کر تالا کھول کے فٹافٹ اندر گئی، جو ابایا وغیرہ پہنا تو جھاڑا جھوڑا. اب وہ ان کو تھوڑی سی ٹھنڈ لگ رہی تھی. باہر کا دروازہ انہوں نے بند کیا، اندر ایک کمرے میں جا کے انہوں نے پانی وانی پیا اور سکون سے بیٹھ گئی. اب وہ جناب یہ سوچ رہی کہ ابھی آنے والے وہ اتفاق کی وضاحت دیر ہوگی. اس اسنا میں موسم بہت زیادہ رف ہو گیا. کھڑکی کے دروازے پھڑ پھڑ کے آوازیں آ رہی تھی جناب، دھڑ دھڑ کی آوازیں، یعنی وہ عجیب و غریب آوازیں کھڑکی کے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑے زور سے ہتھوڑے مار رہا کھڑکی میں. اب جن کی ظاہر صنف نازک، ان کی ہوا خراب، اکیلا پن، اور یہ اتنا شدید موسم ابھی پریشان کر دیا. اچھا سرپرائز دیا بھیا میں نے، یہ تو میں خود سرپرائز ہو گئی یہاں کے. اینی وے، اب وہ جناب علی پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں گیٹ کی طرف. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ایک میگزین اٹھایا، رسالہ ٹائپ کا اٹھایا اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. ابھی پڑھ ہی رہی تھی تو وہ بجلی کی چمک میں انہوں نے دیکھا کہ جناب بیرونی جو گیٹ ہے اس میں کھڑکی تھی سائڈ میں، وہاں پر انہوں نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، لمبا چوڑا کالا سیاہ بندہ ہے اور آنکھیں سرخ، ایسے اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. تو کیلنگ موسوا کے لیے میں نے اس کو جب دیکھا تو ایک دم جھٹکے سے میں کھڑی ہو گئی. تو 10-12-15 سیکنڈ تک تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے کیا. تو مجھے ایک دم کپ کپی سی بندی اور سردی کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، اور میں شدید خوف کے عالم میں کھڑکی کو گھور گھور کے دیکھتی رہی. کتاب میرے ہاتھ سے گر چکی تھی. اب میں سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں، اور ایک لمحے کے لیے کتاب کی طرف دیکھا میں نے نیچے، اور اس کے بعد واپس کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ بندہ غائب ہو چکا تھا. اب چونکہ 1-2-4-5 سیکنڈ کی بات تو تھی نہیں کہ شاید اس کا وہم ہو. مصطفیٰ فرماتی کہ میں نے کم و بیش 15-20 سیکنڈ تک اس کو مسلسل ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے، تو وہ میرا وہم ہو ہی نہیں سکتا تھا، میں اس کو اگنور کر ہی نہیں سکتی تھی. اب چونکہ جب میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ حقیقت ہے تو جناب اور اندر خوف. اور جب شدید سردی میں ساتھ وہ جسم بھی گیلا، کپڑے بھی گیلے، پلس ان کو اس چیز کو دیکھنے کے بعد ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، پسینے بھی آ رہے ہیں، شدید سردی بھی ہے، بڑی مطلب عجیب و غریب کیفیت ان کی. اب کب کبھی بندی بھی جسم میں نا. اب یہ سوچنے لگی کیا کیا جائے. ایسا کرتے ہیں کہ میں جو فائر پلیس ہوتا ہے وہاں پر جب چمنی میں آگ لگا دیتی ہوں، اس سے ذرا حرارت ملے گی، تھوڑا سکون مل جائے جب تک یہ موصوف آئی جائیں گے ان کے جو شوہر نامدار تھے. تو وہ سوچ میں اپنے گم، اور یہ گئیں وہاں پر لکڑیاں. جب چمنی میں لکڑی ڈالنے کی باری دیکھا تو لکڑی کی جگہ پر لکڑی تھی نہیں، یعنی ختم ہو چکی تھی. اب جو لکڑیاں اسٹور ہوتی تھیں ان کی، وہ جناب علی اس کے لیے یہ دروازہ کھولنا ضروری تھا. کھول کے دروازہ، وہ پورا صحن تھا، صحن کراس کر کے دوسری طرف ایک اسٹور تھے وہاں پر 1-2، اس اسٹور میں یہ چیزیں رکھتے تھے، اس ٹائپ کی چیزیں، لکڑی وکڑی جو بھی ہے آلتو فالتو چیزیں. یہ جناب علی وہاں تک جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، سوچ رہی ہیں یار یہ اتنی دور جاؤں گی، پتہ نہیں وہ دوبارہ نہ مل جائے مجھے یہ اور وہ. لیکن بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، حالت بڑی خراب تھی. انہوں نے کھڑکی سے جھانک کے دائیں بائیں دیکھا. جب دیکھا کہ جناب علی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو جب دل کو تسلی ہو گئی تو یہ جناب علی آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے وہاں سے نکلی. صحن کا دروازہ، صحن کراس کیا، اور یہی سوچنے لگی کہیں اسٹور میں نہ بیٹھا ہو. 10 باتیں ذہن میں آتی ہیں، تو وہم جو سا اس کا کوئی علاج نہیں.
اب جب وہاں جب اسٹور میں گئی تو باہر سے اسٹور کی کنڈی لگی دیکھی تو کہنے کہ نہیں کنڈی لگی اٹ مینس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. اگر وہ اندر جاتا تو یقین کنڈی کھلی ہوتی. تو یہ ذہن میں آیا اور دل کو تسلی ہوئی. کنڈی کھولی اندر گئی. وہاں سے اندر ایک بورا تھا بہت بڑا, اس کے اندر سے لکڑی نکالی. انہوں نے تھوڑی سی اپنے ہاتھوں میں رکھی, پلٹنے لگی تو اسٹور روم کے کونے پہ, کیونکہ لائٹ جلا کے یہ کاروائی انہوں نے کی تھی, تو کونے میں انہوں نے دیکھا کہ لکڑی کا باکس تھا کافی بڑا. وہ عام طور پہ بند رہتا تھا. اس کے اندر پرانے کپڑے وغیرہ جو ان کے یہاں ریٹائرڈ ہو جاتے تھے کپڑے وہ ڈال دیتے تھے عام طور پہ. اب انہوں نے دیکھا وہ عام طور پہ ہوتا تو بند تھا بکسا, لیکن اس وقت وہ کھلا ہوا تھا. اب وہ تجسس کی یہ کیا ہے, یوں کی کھلا ہوا ہے یہاں. یہ جناب علی وہاں سے آہستہ آہستہ دبے قدموں سے بکسے قریب ہوئے تجسس کی بنیاد پر. اور جیسے ہی انہوں نے بکسے میں نظر ڈالی جناب علی ان کی سٹی گم. اندر انہوں نے جو بھی منظر دیکھا, وہ جو وہاں سے بھاگی ہے نا لکڑی وکڑی وہ گئی پھینک پھونک کے, اور سمجھ لو کہ سر پہ پیر رکھ کے جو بھاگی ہیں وہ بھاگ جب سین کراس کیا, اور جناب جیسے ہی وہ انٹر ہوئی دروازے کی طرف, دروازے میں سے اپنے کمرے میں, تو سامنے کسی سے ٹکرائی بڑی زور سے اور دھڑام کر کے نیچے گر گئی. تو خوف زدہ ہو کے جب انہوں نے بڑے ڈرتے ڈرتے اوپر نگاہ کی, بڑھ کے شوہر کھڑے ہوئے. انہوں نے گھبرا کے وہ بھی یہ کیا, یہ یہاں کیسے, یہ تو ایک مہینے بعد آنے 10 بات ان کے ذہن میں آئی. انہوں نے بہرحال ہمت کر کے اس کو اٹھا کے پریشان کے بھی یہاں تم کیسے, تم تو کہنے ہاں میں آپ کو سرپرائز دینے آئی تھی. کہنے تو یہ بھی کیوں بھاگتی پھر رہی ہے, اتنا خوفزدہ کیوں, کیا وجہ. لیکن وہ بتاتے ہوئے گھبرا رہی تھی, پریشان ہو رہی تھی. کہنے نہیں بتاؤ تو کیا مسئلہ. پانی میں نہیں پلایا, اس کو تسلی سے بٹھایا. 2-4-5 منٹ وہ ذرا اوسان بحال ہوئے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھی میں نے ایسے سے وہ یہ آئی تھی یوں ایسا ہوا, اور میں نے وہ بندہ دیکھا. اس کے بعد میں لکڑی لینے چلی گئی, واپسی میں دیکھا بکسا کھلا ہوا ہے. میں وہاں گئی دیکھا تو اندر ایک لاش پڑی ہوئی تھی, عورت کی مڑی توڑی لاش پڑی ہوئی تھی, اور وہ بال اس میں چہرے پہ پڑے ہوئے تھے اس کے بعد. تو کہنے بھی آپ کا وہم ہوا, آپ مطلب خوفزدہ تھیں اس لیے آپ کے مطلب ذہن بھی یہ چیز چھائی ہوئی ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور آپ کا لاش کا کیا کام ہے. خود لاک کر کے گیا مکان کو, اور لاک تھا جب آپ آئی مکان آپ کے. کہنے بس مجھے اس کو یقین نہیں آتا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں نے خود دیکھا. بہر وہ جناب ان کو لیا اور اسٹور میں گئے. اب جب انہوں نے جھانک کے دیکھا کچھ بھی نہیں, ماں سے وہی پرانے کپڑوں کے, اس کو دکھایا. اب یہ پریشان کہ نہیں یار میں نے خود دیکھا اپنی نگاہ سے, اس بندے کو بھی دیکھا ہے, اس کو بھی دیکھا, کپڑوں کو, لاش کو. وہ دل اس کا تسلیم کرنے کو تیار نہیں. بہرحال وہ ضد پکڑ لی انہوں نے اسی وقت. کہ نہیں بس مجھے ابھی اور اسی وقت کلفٹن والے بنگلے میں لے کے چلو, میں تو وہیں رہوں گی, یہاں میں اب نہیں رہ سکتی. اب وہ جو صاحب جو کھڑے ہوئے تھے بھوت تھے کون تھے, بہرحال وہ نہیں سمجھ پائی. اب چونکہ ان کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تو وہ بھی نہیں سمجھ پائے بیچارے. بہرحال یہ کہ قصہ مختصر وہ وہاں سے ان کی ضد کی وجہ سے جو تھوڑا بہت سامان ان کے استعمال کا تھا وہ ڈالا گاڑی میں, اور جناب علی ان کو لیا اور کلفٹن مکان میں سیٹل ہو گئے. اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی اس کے بعد اس مکان میں جو مضافاتی علاقے میں وہ کبھی میں نے قدم رکھا ہی نہیں. خوف, وحشت, بس ذہن میں ایک بیٹھ گئی بات کہ میں نے وہ خود دیکھا. یہ جناب علی سلسلے تھے, 2 واقعات تھے. اور ایک واقعہ اور بھی ہے. یہ کوئی انڈیا کا علاقہ ہے, کمارپور گاؤں. کمارپور گاؤں کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے بقول ان کے جو لکھنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں کمارپور گاؤں ایک ایسے علاقے میں واقع تھا کہ جہاں پر ایک ندی تھی, ان کے پیچھے 4 پول لگے ہوئے تھے. کمارپور گاؤں وہ یہ تھا جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ چونکہ وہاں سے قریب تھا اس لیے اس نام سے موسوم انہوں نے کر دیا, گاؤں کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے اس جگہ کو. لیکن جب 4 پول کا ذکر آتا تھا جب بھی کسی کے سامنے, وہ ایک دم گھبرائے تھے لوگ. تہمت پرست بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ, اور جناب ویسے بھی مطلب کچھ سچ کچھ جھوٹ ایسا ہوتا ہے. تو وہ اس 4 پول کا نام سنتے سارے گھبرائے تھے, اور سارے شام ہی وہ اپنے اپنے گھروں میں آئے تھے, وہاں سے گزرتے نہیں تھے. اچھا جہاں سے 4 پول کا تعلق ہے وہ تو ایسا لگا تھا بقول لوگوں کے یہاں پر ایک چڑیل یا کوئی ایسی چیز رہتی ہے جو خطرناک ہے, اور وہاں سے جو بھی گزرتا ہے دن کے وقت بھی اگر گزرتا ہے تو وہ اس کو مار دیتی ہے. یہ بڑا مشہور تھا. اچھا دریا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہریالی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں بھی یہی تھا کہ وہاں پر ہریالی ہوتی ہے. وہاں پر ایک لڑکا تھا کوئی 16-17 سال کا, نام انہوں نے لکھا تھا مہیش صاحب, کیونکہ نوجوان تھے. ان کے پاس اتفاقی بات 2 بچے تھے بکری کے, وہ اتفاقی بات دونوں فیمیل تھے.
वो बच्चों को बड़े शौक से पाला था उसने, छोटे मोटे काम कर दिया करता था मोहल्ले के गांव वालों के। तो उनको कोई रोटी दे देता, कोई चाय दे देता, कोई पानी, इस तरह उसका गुजारा होता था। वो 2 बकरी के बच्चे पालना शुरू किया उसने, इस सोच में कि यार ये बड़े होंगे तो इससे दूध दूध ये वो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उस कदर मानूस थे बकरी के बच्चे। उसने अपने बकरी के बच्चों को 2 नाम उन्होंने रखे। एक का नाम बकरी के बच्चे का रखा चंपा और दूसरे का नाम चमेली। जो वो दूर से आवाज़ देता था वो दौड़ लगाती उनके पास आते हैं दोनों बच्चे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये इनके हाथ में मोबाइल था, इन्होंने जेब में रखा और बकरियों को लिया और जनाब वो चरागाह की तरफ चल दिए। वो उनको छोड़ दिया बकरियों को और ख़ुद मोबाइल लिया और गेम खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी कोई घंटा 2 घंटे के बाद उसको होश आया, बहुत टाइम मोबाइल जेब में रखा। अब वो अपनी चंपा और चमेली को आवाज़ दे रहा है। चंपा चमेली करीब होंगी तो आवाज़ देंगी ना भाई, वो बेचारी आगे पीछे थी। अब ये देता रहा आवाज़ें, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी दाएँ कभी बाएँ, कभी आगे कभी पीछे। तो वो इत्तेफाक की बात है, नदी के किनारे किनारे जंगल की तरफ वो उस तरफ जाना शुरू कर दिया उसने उनकी तलाश में। जहन ने उसके काम नहीं किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता जब काफ़ी दूर चला गया तो उसको एहसास हुआ कि यार मैं कहीं चारकोल की तरफ नहीं जा रहा। ये सोच के वो पलटा। पलटने के बाद वो रास्ता जहाँ से वो आया था वो भूल गया। और जब रास्ता भटक गया तो कभी इधर कभी उधर, उसको अंदाज़ा ही नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो इसी तरह भूल भुलैयों में जनाब अली वो काफ़ी हद तक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पर वो उसने देखा एक बड़ा सा पत्थर है, उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है और इतना मतलब उसके बाल इतने हसीन और इतने लंबे कि वो जनाब अली बाल इतने ऊपर पत्थर पे बैठने के बावजूद वहाँ से उसके लटक रहे थे, पत्थर से नीचे आ रहे थे। वो ये बड़ा हैरान हुआ, बाल इतने खूबसूरत नहीं, खुद कितनी खूबसूरत होगी। इंसानी फितरत है ये। नौजवानी में चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कोई तो वो ज़्यादा जोशो बलबले से इंसान देखने की कोशिश करता है। और इसी असना में वो जो खातून थी, ये लड़की थी, वो घूमी जब, तो जब उसका फेस देखा तो वो बेइंतहा खूबसूरत और मतलब भली सूरत की वो नौजवान लड़की थी। ये बड़ा खुश हुआ देख के। लेकिन चूँकि चंपा चमेली का गम था तो उसने कहा कि भाई आपने मेरी बकरी को देखा है? वो ऐसे से रंगते हैं उनके, और इनका नाम चंपा और चमेली है। कहने नहीं मैंने तो नहीं देखा, आप देख लें दाएँ बाएँ कहीं शायद मिल जाए। तो वो ज़रा सा आगे गया तो वहाँ उसने आवाज़ दी चंपा, तो उसने आवाज़ दी चंपा ने, तो वो समझ गया चंपा यही है। चमेली, तो चमेली की आवाज़ ही नहीं आ रही। अब वो जब दोबारा मुड़ के लड़की की तरफ देखा तो वहाँ उसके बराबर एक बकरी खड़ी हो, वो जो चंपा थी उसकी वही थी वो। लेकिन इसने 2-3 आवाज़ें जाके उसके करीब जाके दी, लेकिन वो देखी भी नहीं रही इसकी तरफ। बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। अब वो चमेली के चक्कर में इधर उधर घूमता रहा। जब वापस आया थोड़ी देर के बाद तो उसने बोला कि मुझे चंपा तो नज़र आ गई आपके बराबर में, चमेली का है। कह रही बराबर में था चमेली। जब देखा तो उसी जगह जहाँ पर चंपा खड़ी हुई थी, चंपा और चमेली की लाशें पड़ी हुई थी, गर्दन अलग थी उनकी। इसकी सिट्टे को ये क्या, अभी तो ये जिंदा थी, 2-4 मिनट पहले की बात है, और अभी ये। अब वो लड़की की तरफ जो उसने देखा, लड़की के चेहरे पे एक मक्कार किस्म की मुस्कुराहट, बस उसके जहन में ये आ गया कि यार ये हो ना हो कहीं वो 4 पोल वाली चुड़ैल ना हो। बस जनाबी ने वो जिस जहन में आया उनका दिल एकदम धक धक धक, तो वो धड़कन इस कदर शदीद थी कि वो घबरा गया। वो पलटा, जो उसने भागना शुरू किया है, काफ़ी तेज़ दौड़ता हुआ जब आगे तक निकल गया, उसने देखा कि जिस तरह वो भाग रहा है उस तरह से वही खातून या वही लड़की चुड़ैल जो थी वो जनाब मेरे सामने से भागती हुई आ रही है, वो भी चलती हुई आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसने जब उसको देखा कि सामने से आ रही है, एकदम इसने ये रुका और पलट के वापस पीछे भागा, देखा सामने से फिर दोबारा वहीं से आ रही है वो। यानी जिस तरह वो भागने की कोशिश कर रहा था उसी तरह से वो दोबारा नजर आती थी आते हुए। तो उसको याद आया, गांव में मशहूर है कि जनाब ये चुड़ैल जो जब मारती है किसी को, ये चारों तरफ से घेर के मारती है, यानी चारों तरफ से वो उसकी तरफ आती है और उसका दिल निकाल लेती है। अब जब उसके जहन में ये बात आई तो वो उसका दिल जो सा, वो तो वैसे ही बेचारा परेशान था, वो शदीद धड़क रहा था, वो पसीने पसीने हो गया था ये। तो जनाब मेरी इनको समझ में आ गई कि यार देयर इज समथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग विद मी। लेकिन सांस काबू में ना आए, दिल काबू में ना आए, और आंखें इसकी जैसी फटी की फटी। वो जैसे जैसे करीब आती गई, या इधर जाए तो वो और करीब आए, इधर जाए तो वो पीछे तो वो और करीब आ जाए। अलगर्ज ही वो इतनी करीब आ गई, उसने हाथ आगे किया, उसके सीने से हाथ टच हुआ और उसने यूँ किया वापस, तो वो जनाब अली वो महेश साहब का दिल उनके हाथ में आ गया। अल्लाह जाने बेसवाब ये क्या होता है बहरहाल, ये कि उनके साथ ये हुआ।
اور جب دل نکال لیا تو کام پورا ہو جاتا ہے بندے کا، بندہ وہی ختم ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی امیش صاحب کا دل جیسے اس کے ہاتھ میں ہے وہ گرا اور ختم. یہاں عام طور پہ ان چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے، تو وہاں لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اس میں صداقت بھی ہوتی ہے. تو جناب میرے اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ کوئی بھی واقعہ ہوا کرے تو کسی کی باتوں میں ایک دم تخر نہ آیا، لیکن اس کی باتوں کو اگنور بھی مت کریں. تو یہ چیزیں تمام چونکہ دنیا میں ہو رہی ہیں سارے معاملات، تو اس کی تھوڑا سا کیئر کیا کریں. اپنے بچوں کی، اپنی ماں باپ کی، جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے ان کا سب کا خیال رکھا کریں. تو یہ واقعہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا. آپ لوگوں سے پھر میں درخواست کروں گا کہ اپنی جو بھی واقعات ہیں آپ کی زندگی کے اور جس کو آپ جانتے ہیں واقعے کی، وہ آپ اپنے تحریر کر کے اردو میں، تو میرے یہ ای میل ایڈریس جو میرے اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ اس کے ذریعے آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. اور درخواست کہ آپ میرے چینل کو، اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر، تو آپ کائنڈلی اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ پریس کر دیجئے. اور میری ویڈیوز کو آپ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، پلس اس کو شیئر ضرور کیجئے. اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.